اسٹارٹ ہوتی ہے کنٹرول سی سی ٹی وی روم سے، جہاں پہ دو لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں جانگبو کے بارے میں کہ یہ کمرے میں بھی گلاسز پہن کر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کیمرے میں کہ دو لوگ ایک لڑکی کا پرس چھین کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ اپنی چیف کو انفارم کرتی ہیں اور چیف پولیس کنٹرول روم کو خبر دے دیتا ہے۔ پوری ٹیم چوروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، پر لیکن اچانک سے وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جانگبو ایک کیمرے میں چوروں کو دیکھتا ہے اور پولیس کو انفارم کرتا ہے، اور پھر پولیس چوروں کو پکڑ لیتی ہے۔ سب لوگ جانگبو سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں، اور جانگبو کو دراصل ایک بیماری تھی، وہ جو کہ ہر چیز کو سلو موشن میں دیکھ سکتا تھا، اور اسی طرح سے وہ چوروں کو پکڑوانے میں کامیاب ہوا تھا۔ پھر پاسٹ کا دکھایا جاتا ہے جب وہ 5th کلاس میں تھا اور اپنی فرینڈ سومی کے ساتھ دوڑ میں حصہ لے رہا تھا، اور اسی دوران اس کو پہلی مرتبہ اس چیز کا تجربہ ہوا تھا۔ پھر جب جانگبو کے پیرنٹس کو اس کی بیماری کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ لوگ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر ان کے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ اس کو بہت ہی ریئر بیماری ہے جسے ڈائنامک ویژوالوسٹی کہتے ہیں، اور یہ ہر چیز کو سلو موشن میں دیکھ سکتا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے جانگبو کا ٹیسٹ کیا اور پھر اس کی طرف ایک تیز رفتار سے گیند پھینکی جو کہ جانگبو نے آسانی سے پکڑ لی۔ پھر ڈاکٹر اس کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں اور ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے جسم پہ کوئی دباؤ ڈالا یا یہ تیز توڑا تو اس کو چکر بھی آ سکتے ہیں اور یہ اندھا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ڈاکٹرز نے اس کو کالا چشمہ پہننے کا مشورہ دیا۔ علاج کے لیے اس کے فادر ابروڈ چلے گئے، تو پھر جانگبو اپنی موم اور سسٹر کے ساتھ رہنے لگا۔ اسکول میں سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ وہ کالا چشمہ پہنتا تھا۔ اس کی فرینڈ سومی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ وہ اس کی بہت ہی زیادہ فکر کرتی تھی، اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی سومی کا مذاق اڑانے لگے، اور پھر سومی بھی اس سے جو کہ ہے مجبوراً دور ہو گئی۔ یہ دیکھ جو کہ ہے جانگبو بہت ہی زیادہ اکیلا ہو گیا تھا اور سیڈ رہنے لگا تھا، اور پھر اس نے اپنی آنکھوں کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ٹی وی کو بہت ہی زیادہ قریبی سے دیکھنا شروع کر دیا، پر لیکن اس کی آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس نے الٹا ڈراموں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، اور اب وہ گھر سے بہت ہی زیادہ کم باہر جاتا تھا اور ہر وقت گھر میں ہی رہتا تھا۔ اسی طرح جو کہ ہے ٹائم گزرتا گیا۔ پھر ایک دن ان کی فیملی کو ملتی ہے اطلاع، جس میں ان میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ سن کے جو کہ ہے ساری فیملی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے جو کہ ہے جانگبو بھی بہت ہی زیادہ جو کہ ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے فادر کے علاوہ ڈاکٹر سیکھی تھے جو اس کے بہت ہی زیادہ کلوز تھے، وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ باہر نکلے اور نوکری کرے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، اور اسی طرح سے اس نے کنٹرول سی سی ٹی وی روم میں جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ جاب پر بھی وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، وہ بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کا ایک ساتھی بیونگسو بھی تھا، اور وہ اس کو جو کہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، پر لیکن وہ ہر بار کی طرح بس سر ہلا دیتا تھا۔ پر لیکن یہ جانگبو کی ایک عادت تھی، جب بھی لوگ اس کے سامنے سے گزرتے تھے وہ ان کے قدم نوٹ کرتا تھا، اور یہ بات اس کے ساتھی کو بہت زیادہ عجیب لگتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے، تو پھر وہ یہ سن کے چپ ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اس کو اپنی پرانی فرینڈ کی یاد آ گئی تھی، وہی جس کا نام سومی تھا۔ اگلے دن وہ سومی کے گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اور خوبصورت ہو گئی ہے، پر لیکن اس کے مالی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، اور اس کے گھر کا اونر جو کہ ہے اس سے آ کر پیسے مانگ رہا ہے۔ یہ دیکھ کے جو کہ ہے وہ اس سے نہیں ملتا اور واپس آ جاتا ہے، اور سی سی ٹی وی کے ذریعے اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور پھر وہ جو کہ ہے یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ سومی رات کو جو کہ ہے ڈیلی کافی شاپ سے اپنے لیے کولڈ ڈرنک خریدتی ہے۔ اس کے سومی کے اوپر نظر رکھنے لگا جہاں پہ وہ ڈرنک کرتی تھی، اور اسی طرح وہاں پہ اس نے ایک صوفہ رکھ دیا تاکہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کولڈ ڈرنک کو آرام سے انجوائے کر سکے۔ پھر ایک مرتبہ جس دن بارش ہو رہی تھی وہ چھتری لے کر اس کو بچانے کے لیے پہنچ گیا، پر لیکن غلط آدمی سمجھ کر اس کو ڈانٹ کر چلی جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ سومی کو پھول دے۔ پھر جس دن وہ آڈیشن دینے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو جانگو پھول لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے، پر لیکن وہ اس سے مل نہیں پاتا، تو وہ پھر جو کہ رستے میں ہی گانا گانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ رک کر اس کا گانا سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر جانگبو ایک نئے ہیئر اسٹائل کے ساتھ اس کو پھول دیتا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ اس کو پھول نہیں چاہیے بلکہ ایک کاٹن نوڈلز کا چاہیے۔ جانگبو اس کو جو کہ ہے اپنا انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ وہ اس کے بچپن کا فرینڈ ہے، پر لیکن وہ اس کو یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ اس کے اس نام کا کوئی بھی دوست نہیں تھا۔ یہ سن کے وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بول رہا ہوتا ہے کہ میں اتنے ٹائم سے اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا جو کہ کوئی اور ہے بلکہ سومی نہیں ہے،
پر لیکن وہ اب اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ اگلے دن سمی واپس شاپنگ سے آ رہی ہوتی ہے، تو پھر ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کو اپنے شاپنگ بیگز اٹھانے کا کہتی ہے، اور پھر جب وہ گھر پہ پہنچتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم اپنے دوست کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اسے پسند کرتا تھا۔ یہ سن کر سمی فوراً چپ ہو جاتی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ جانبو کیمروں کے ذریعے جو کہ سمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس میں وہ فون پر کسی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ میوزک کے لیے جو کہ سلیکٹ ہو گئی ہے، اور وہ اسی خوشی میں ناچنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر جو کہ جانبو اس کی تصویر لے لیتا ہے۔ اس جانگو شام کو سمی کے ساتھ جو کہ کیفے میں جاتا ہے، اور اس کو جو کہ ایک نوڈلز کا ڈبہ دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہیں یہ چاہیے، پھول نہیں۔ پھر دونوں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ سمی اس کو اپنا اسکرپٹ دکھاتی ہے اور اس کے سامنے اپنی ایکٹنگ کر کے دکھا رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح جانگ وہ بھی اپنی اسکلز دکھاتا ہے، اور لوگ اس کی طرف جو کہ ہے چمچ پھینکتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو کہ ہے اس کی طرف چمچ پھینکتے ہیں، اور جس کو وہ فوراً سے پکڑ کر ان کے لکھے گئے نمبر پڑھ لیتا ہے، اور اس طرح لوگ اس سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں۔ ایک دن سمی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، تو پھر جانگبو اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک CCTV کنٹرول سینٹر میں کام کرتا ہے۔ تو پھر سومی اس کو بتاتی ہے کہ وہ کافی شاپ کے اونر کو پسند کرتی ہے، اور شاید اس کے پاس کار بھی ہے۔ یہ سن کر جو کہ ہے جانگو بہت ہی زیادہ جیلس ہو جاتا ہے، اور اس مالک کو جو کہ ہے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اس کو کھا جائے گا۔ نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں پھر ایک دن سمی کے جو کہ ہے دوبارہ سے قرض والوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور یہ دیکھ کے جو کہ ہے جانگبو اور بیونگ سے اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ پھر سمی جو کہ ہے کیمرے کے سامنے کھڑی ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر جو کہ جانگبو بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ پارک میں جو کہ ہے واک کر رہے ہوتے ہیں، تو سمی سے وہ پوچھتا ہے کہ اگر اس کے پاس کار ہوتی تو وہ کہاں پہ جانا پسند کرتی، تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ اگر اس کے پاس کار ہوتی تو وہ جو کہ ہے ہر روز سمندر کے کنارے جاتی۔ جانگبو کے پاس گاڑی تو نہیں تھی، پر لیکن وہ بس میں جو کہ ہے ڈیلی سفر کرتا تھا، اور اس کے ڈرائیور سے اس نے دوستی بھی کر لی تھی۔ پھر ایک شام جو کہ ہے رات کو ڈرائیور اکیلا بیس بال کھیل رہا تھا، تو جانگبو بھی وہاں پر آ کر اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کو جو کہ ہے اسے اپنی دل کی بات بتاتا ہے اور اس کے مدد کرنے کا کہتا ہے۔ یہ سن کر جو کہ ہے ڈرائیور مان جاتا ہے۔ پھر اگلے دن وہ لوگ سمی کو لے کر سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے سب لوگ بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے ہیں، پر لیکن وہاں پر پولیس اس کو روک لیتی ہے، کیونکہ وہاں پر لوکل بسز کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر سمی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ پولیس سے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ یہ سب جانگو جو کہ سلو موشن میں دیکھ رہا ہوتا ہے، پر لیکن بیونگ بیچ میں آ کر اسے چپ کرواتا ہے اور واپس ان لوگوں کو لے آتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ کنٹرول سینٹر روم میں ان سب لوگوں کو انفارم کیا جاتا ہے کہ شہر میں جو کہ لڑکیاں بہت ہی زیادہ اغوا ہو رہی ہیں، اور ان کو جو کہ اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ جو کہ کیمروں پر نظر رکھیں۔ یہ دیکھ کے جو کہ جانگو بہت ہی زیادہ اٹینٹو ہو جاتا ہے، اور پھر کیمروں میں سمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً سے وہاں پر اس جگہ پر پہنچتا ہے، تو وہاں پر اس کا اسکارف دیکھتا ہے، پر لیکن یہ سب کچھ سمی نے اس کے ساتھ پرینک کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ اس کو واقعی میں بچانے کے لیے آئے گا یا نہیں۔ میں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے پسند کرتے ہو، تو پھر جانگو اس کے سامنے جو کہ ہے اقرار کر لیتا ہے کہ وہ واقعی میں اس کو پسند کرتا ہے۔ پھر بعد میں جانگو اس کو گھر چھوڑنے جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ قرض لینے والے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ پھر سے اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو بچانے کے چکر میں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جب جانگبو کو ہوش آتا ہے، تو وہ لوگ دونوں مل کر گھر کی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران جانگبو کو اپنی پرانی ڈرائنگز ملتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سمی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ تو اس کی ڈرائنگز ہے۔ پھر وہ روتے ہوئے جو کہ ہے اسے اعتراف کر لیتی ہے کہ وہی اس کے بچپن کی دوست سمی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں جو کہ ہے بہت ہی زیادہ شرمندہ تھی کہ میں نے تمہیں جو کہ ہے بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ اس سے معافی مانگتی ہے کہ اس نے جو کہ ہے اپنی شناخت چھپائی۔ یہ سن کے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں اگلے دن جانگو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جس میں وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ جو کہ ہے کسی بھی وقت اندھا ہو سکتا ہے۔ پھر اب ہمیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جانگبو اسی لیے قدم نوٹ کرتا تھا کہ اگر وہ کسی ٹائم اندھا ہو جائے تو کم سے کم اس کو راستہ یاد رہ سکے۔ سمی اپنا گھر بیچ کر اپنا سارا قرضہ اتار لیتی ہے۔ پھر جانگبو کیمرے میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک ڈبہ اٹھائے کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ اسی وقت CCTV کنٹرول سینٹر میں ایک لڑکی نوٹ کرتی ہے کہ ایک گاڑی وہ اس ایریا میں جو کہ بہت زیادہ بار بار آ جا رہی ہے، تو وہ پولیس کو انفارم کر دیتی ہے، پر لیکن وہ گاڑی اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔
उसी दौरान जांगबो के दिल में जो कि एक डर बैठ जाता है कि कहीं उन लोगों ने सुमी को अगवा ना कर लिया हो। ये देखकर जो कि वो फौरन उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है, पर लेकिन रास्ते में उसको नजर नहीं आ रहा होता और वो बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ जो कि है बियांसो कैमरे के जरिए देख रहा होता है। वो उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि जो लोग सुमी को अगवा कर रहे होते हैं, तो इतने में जंगू वहां पर आकर उसको बचाता है, तो वो लोग उसको देखकर भाग जाते हैं। फिर इतने में पुलिस आ जाती है और आकर जो कि सुमी को ले जाती है ताकि उससे जो कि तफ्तीश कर सके। इसी दौरान वहां पे जांगबो अकेला रह जाता है और बियांसो वहां पर आकर उसको सहारा देता है। ये देखकर जांगबो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है कि वो उसको जो कि अब नजर नहीं आएगा, और वो फिर फैसला करता है कि वो अब सुमी से दूर रहेगा। फिर कुछ महीने बाद दिखाते हैं कि एक कैफे में सुमी जांगबू को देखती है और उसके पास आती है, पर लेकिन ये देखकर उसको बहुत ही ज्यादा हैरत और दुख होती है कि अब जांगबू देख नहीं सकता। वो फिर उसका चुपचाप उसके पीछे जाती है और वहां पर एक आर्ट गैलरी में पहुंचती है और वहां पर अपनी तस्वीरें देखती है जो कि जांगबू ने उसके लिए बनाई थी। फिर अगले दिन सुमी फिर से जो कि है जांगबू का पीछा कर रही होती है और फिर जो कि है जांगबू को फील हो जाता है कि सुमी उसके पीछे आती है। फिर वो उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। ये सुनकर जो कि है सुमी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और उसे हक कर लेती है कि वो अभी भी उसकी मौजूदगी का जो कि है पहचान लेता है। और यहीं पे इस स्टोरी की एंडिंग होती है।